الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی کے کچھ واقعات آپ کو بیان کریں گے، کچھ سنتیں اور آداب بھی آپ کو بیان کی جائیں گی. آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آئیے پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کے بعد شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اپنا نام بتائیں گے آپ؟ سید عبدالرحمن. آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. کیا زبردست کلام آپ نے آج سلیکٹ کیا ماشاءاللہ. چلیں سنتے ہیں، اسٹارٹ کریں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے بات سما اتنے کیوں معطر ہے. بات کیا ہے بات سما اتنے کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. ان کی یاد میں شاید
در نبی پر ہم سب کی حاضری ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار مکہ اور مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے کلام کے بعد شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آج آپ کو جو ہم واقعہ بیان کریں گے بڑا ہی پیارا واقعہ ہے. توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے اور میں آپ سے اس واقعے کے تعلق سے کچھ سوالات بھی کروں گا. ٹھیک ہے؟ جب یہ کہا جائے نا سوالات بھی ہوں گے تو ذرا بچے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب سوال کیا جائے گا، اب پوچھا جائے گا تو ہمیں آنا چاہیے. تو اس لیے توجہ کے ساتھ آپ نے بھی سننا ہے اور جو ہمیں اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سننا ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ایمان لانا چاہتا ہوں. میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے چوری اور جھوٹ وغیرہ گناہوں سے محبت ہے. میں چوریاں بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بہت بولتا ہوں اور میں حال میرا یہ ہے کہ میں جو ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا. اور مجھے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ جو اللہ کے نبی ہیں آپ ان سب چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. بھئی دین اسلام میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں. انڈرسٹوڈ سی بات. چوری کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز. ٹھیک ہے، اسلامی معاشرے کے اندر بھی جائز نہیں ہے اور جہاں غیر اسلامی معاشرے ہیں وہاں پر بھی ان لوگوں نے اس چیز پر پابندی لگائی ہوئی. بہن چوری کرنے کو کون سا معاشرہ اچھا سمجھے گا یا جھوٹ بولنے کو کون سا معاشرہ اچھا سمجھے گا؟ خیر، انہوں نے کہا کہ جی مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ ان سب چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جبکہ مجھ میں ان سب چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے. میں نہیں چھوڑ سکتا ان سب چیزوں کو، مجھے اتنی عادت لگی ہوئی ان چیزوں کی. چنانچہ اگر آپ مجھے ان میں سے کسی ایک کو منع کرنے کا کہہ دیں تو میں اسلام لے آؤں گا. یعنی باقی میں کام کرتا رہوں گا لیکن کیا ہے کہ ایک چیز کا آپ مجھے کہہ دیں بس میں پھر اس چیز سے رک جاؤں گا لیکن بقیہ چیزیں میں کرتا رہوں گا. چنانچہ اچھا یہ دو چیزیں تو میں نے آپ کو بتائی، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو بھی بیان نہیں کی ہیں، وہ روایتوں کے اندر اس کی تفصیل باقاعدہ لکھی ہوئی ہے. خیر، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ان ساری عادات میں سے جھوٹ بولتے ہو، چوری کرتے ہو، فلاں 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 کام کرتے ہو، تو ان ساری بری عادات میں سے ایک عادت اگر چھوڑنے کا کہہ رہے ہو اور اس شرط پر اگر مسلمان ہونا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے تم مسلمان ہو جاؤ. اور مجھے ایک بات میں تمہیں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، یہ ایک بری عادت ہے، اس سے جو ہے وہ تم بچو. چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا. اب جب وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے تو اب ظاہر ہے جب وہ وہاں سے چلے گئے تو گناہوں کے مواقع تو بندے کو ملتے ہی رہتے ہیں. تو جب انہیں مختلف گناہوں کو کرنے کا موقع ملتا رہا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے گناہ کر لیا اور نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھ لیا، مسلمان ہو گیا. اب توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر گناہ کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھ لیا تو اب میرے پاس دو آپشن ہوں گے. ایک آپشن یہ ہے کہ میں بولوں جی میں نے یہ کام کیا، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں تو جو اس کی سزا ہوگی وہ مجھے سزا دی جائے گی. اور سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ میں جھوٹ بول دوں اور میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. چنانچہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے گناہ کر لیا اور نبی پاک اسلام نے مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھ لیا تو اگر میں جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا ہو جاؤں گا. اور اگر مان لیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو پھر مجھے کیا ہوگا، اس گناہ کی جو پنشمنٹ ہے وہ ملے گی.
بھی چوری کرنے کی پنشمنٹ کیا ہے دین اسلام میں؟ ہاتھ کاٹنا۔ تو جو پنشمنٹ ہے، جو سزا ہے، وہ مجھے دی جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑنے کی برکت سے بقیہ گناہوں کو چھوڑنے کی عادت بھی بن گئی۔ اب کیا تھا کہ بیسیکلی ان کو ایک گناہ سے روکا گیا۔ ابھی گناہ اگر بقیہ چیزوں کی طرف جا رہے ہو تو اگر ایک چیز سے روکنا ہے اور اسی شرط پر مسلمان ہو رہے ہو تو پھر جھوٹ نہیں بولنا۔ اس عادت کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی جو ہے وہ دیگر تمام چیزوں سے جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اور جب نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں ان کی دوبارہ حاضری ہوئی، اب یہ بھی تو تھا نا کہ دوبارہ بھی تو حاضری ہوگی نبی پاک اسلام کی دربار میں آپ کے حضور، تو جب دوبارہ ان کی حاضری ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے روکا تو مجھ پر دیگر گناہوں کے دروازے بھی بند ہو گئے، اور یوں اس شخص نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے کیسی شاندار اس کی جو ہے وہ تربیت فرمائی کہ آپ نے اسے صرف ایک گناہ سے روکا، تو اس کی برکت سے جتنے بھی دیگر گناہ ہو سکتے تھے وہ اس سے بھی رک گئے، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی اور انہوں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو یہ سیرت مصطفیٰ کے واقعات ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان سے ہمیں لیسن کیا مل رہا ہے، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات اس واقعے سے یہ پتہ لگی کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ رضوان رضا بھائی، دعوت دیں گے نیکی کی تو کیا ہوگا کہ سامنے والے کو وہ بات انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اثر کر جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو آپ برا کرتا ہوا دیکھیں تو آپ اس کو اس برائی سے روکیں۔ اچھا، اسی طرح اس میں ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ کسی کی اگر تربیت کرنی ہے تو کس انداز میں تربیت کرنی ہے، کس طرح زبردست طریقے سے نبی پاک اسلام نے حکمت عملی کے ساتھ اس کی تربیت فرمائی۔ ایک گناہ سے روکا، وہ دیگر سارے گناہوں سے رک گئے۔ تو اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جو ہے وہ بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں آگے اور اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس میں ہمارے ساتھ پینلسٹ اذہان رضا بھائی موجود ہیں۔ اذہان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کے ہاتھ میں کیو کارڈز نظر آ رہے ہیں، کون سا سیگمنٹ ہے آپ کا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شب و روز۔ کس طرح شب و روز آقا کریم علیہ السلام گزارا کرتے تھے، بہت ہی پیارا یہ سیگمنٹ ہے۔ اور کس ٹاپک پر آج گفتگو ہوگی آپ کی؟ عاجزی کے بارے میں۔ عاجزی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کی جائے اور ڈاؤن ٹو ارتھ رہا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ چلتے ہیں اذہان رضا بھائی آپ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آپ کڈز مدنی چینل کے پیارے پیارے بچوں کو کون سی پیاری پیاری باتیں بیان کرتے ہیں۔ جی ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ مبارک عادت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکبر نہیں فرماتے تھے بلکہ عاجزی فرماتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ تواضع، عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں الگ جگہ پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان گھل مل کر بیٹھا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امیر اور غریب دونوں کی دعوت پر تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کو کوئی غلام بھی دعوت دیتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی دعوت کو بھی قبول فرما لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غریب سے غریب شخص کی عیادت کے لیے بھی
تشریف لے جاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری لائف سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری عادات کو اپنائیں اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، کتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے جو ہے وہ سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہ بندہ جو ہے وہ ہواؤں میں اڑنے یا آسمانوں میں اڑنے کے بجائے ڈاؤن ٹو ارتھ رہے، زمین پر ہی رہے، عاجزی اختیار کرے، نرمی اختیار کرے۔ آپ کو اللہ پاک نے عہدہ عطا فرما دیا ہے، آپ کو مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس پر تکبر کریں گے تو ایک بات یاد رکھیں کہ عہدہ آج ہے کل نہیں، آپ کے پاس پیسہ آج ہے کل نہیں، آج آپ صاحب اختیار ہیں کل نہیں۔ اور اس طرح کے واقعات ہو سکتا ہے، آپ تو خیر بچے ہیں، ہمارے سامنے تو اس طرح کے کئی واقعات آئے ہیں، ناظرین بھی چونکہ بڑے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کئی واقعات ان کے سامنے ہوں گے کہ ایک بندہ پہلے بہت امیر تھا، پھر وہ ایک دم غریب آیا، اور پھر جب امیر ہوا تو اس کا رویہ کس طرح کا تھا۔ وہ اس طرح کے کئی آفیسز میں کام کرنے والے بندوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے بھائی، کوئی بندہ پہلے HOD تھا، بعد میں وہ بالکل ایک عام کلیگ کی طرح اس کی تنزلی ہو گئی، وہ نیچے آ گیا۔ اب جو اس نے پہلے کام کیے ہوتے ہیں اب اس کو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا منصب ملنے کے بعد کوئی ایسا کام ہی نہ کرے کہ آپ کو اللہ نہ کرے وہ منصب اگر آپ سے چھن جائے، بعد میں آپ کو جو ہے وہ لوگوں سے نظریں ملاتے ہوئے جو ہے وہ شرم ہے، حیا ہے۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے امیر غریب کے ساتھ۔ اور اسی طرح یوں کہہ لیں کہ جو ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، جو پڑھے لکھے افراد ہیں، وہ جو عموماً جو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان لوگوں کو بہت ہی جو ہے وہ کم تر سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک پر میں اختتام کر کے اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب آؤں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر یہ ارشاد فرما دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اور فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سب مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی۔ تو بھائیوں کے اندر کوئی یہ مقابلہ تھوڑی ہوتا ہے یار یوں یہ اوپر کیسے چلا گیا، یہ کیوں چلا گیا، یہ کہاں سے اتنی میرے برابر میں آ گیا، نہیں آ گیا ہے، اللہ اس کو مبارک کرے۔ آپ وہاں نہیں پہنچے تب بھی اس کو مبارک ہو، دعا کریں اللہ پاک اس کو بھی عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے، سب کا بھلا سب کی خیر ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام کے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک پیاری سی سنت آپ کو اس سیگمنٹ میں ہم بیان کرتے ہیں، اور آج جو آپ کو سنت مصطفیٰ بیان کی جائے گی وہ ہے قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ۔ قرآن پاک کو دو طرح میں نے بیان کیا، کس طرح پڑھنا؟ نمبر ایک اچھی آواز سے، نمبر ایک نمبر دو ٹھہر ٹھہر۔ سپیڈ میں بعض بندے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا اب وہ کس طرح مد آ رہی ہے، جزم ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کہیں کھینچنا ہے کہیں نہیں کھینچنا، کہیں ایک الف کہیں ایک سمجھ لیں کہ ایک مد ہے، کہیں جو ہے نا 5 مد کے برابر کھینچنا ہے، تو وہ اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو فرمایا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ خیر پیارے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح تلاوت کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ہمیں اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کس طرح؟ کہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے، اور کس طرح سے؟ اچھی آواز کے ساتھ، آواز کو ذرا اچھے انداز میں بنا کر تلاوت کی جائے، اور اس طرح جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اچھے انداز سے نہیں پڑھتا تو اسے پھر نبی پاک اسلام کا یہ فرمان کانوں کو صحیح طریقے سے کھول کے سننا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اچھے انداز سے قرآن پاک نہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ سنیے، فرمایا کہ جو شخص خوش الہانی یعنی اچھے انداز سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ کون؟
کہ جو قرآن پاک کو اچھے انداز سے نہ پڑھے. یہ تو منافقین لوگوں کا کام تھا کہ جو لوگ بوجھ سمجھتے ہوئے, بھاری سمجھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے. آج اگر کہیں پر قرآن خوانی میں جو ہے وہ جانا ہو, یا کسی کا انتقال ہو جائے اور وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہو, تو بوجھ سمجھتے ہوئے بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کتنی بری بات ہے. جتنا پڑھنا ہے آپ کو, تھوڑا پڑھنا ہے, آدھا سے پارہ پڑھنا ہے, ایک پارہ پڑھنا ہے, جتنا پارہ پڑھنا ہے اچھے انداز سے پڑھیں. فٹافٹ اسپیڈ کے ساتھ, تیزی کے ساتھ پڑھنے میں آپ مخارج کو مس کر دیں گے. آپ جو اس کو جس لفظ کو جس طرح پڑھنا ہے اس طرح نہیں پڑھیں گے, مس کر دیں گے. آپ کو ثواب کیسے ملے گا؟ یوں کہہ لیں کہ ثواب کا دار و مدار تب ہے جب آپ نے صحیح طریقے سے پڑھا. آپ نے چابی ہی صحیح نہیں لگائی ہے تو تالا کھلے گا کیسے؟ تالا کھلنے یا نہ کھلنے کا سوال تو تب ہے کہ جب چابی بالکل کریکٹ ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے. تو اس طرح جو ہے وہ ہمیں اچھے انداز سے اور ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی ہے, اور قرآن پاک پڑھتے بھی رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے, اور اگر ہم میں سے اکثر افراد اپنا جائزہ لیں تو ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی کہ جن کو شاید یہ بھی یاد نہ آئے کہ انہوں نے آخری دفعہ قرآن پاک کو کھول کر کب دیکھا تھا, کب قرآن پاک کا ایک سپارہ انہوں نے کمپلیٹ پڑھا تھا. شاید ان کو یہ بھی یاد نہ آ رہا ہو. قرآن پاک اتنا اوپر رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا اوپر احتراماً رکھ دیا کہ وہاں ہمارا ہاتھ بھی نہیں جا رہا. ہمارے موبائل کے اوپر مٹی لگ جائے تو ہم فوراً صاف کرتے ہیں. بیک کور ہوتا ہے نا, بار بار کھول کر اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. بیک کور کو بھی صاف کرتے ہیں, موبائل کو بھی صاف کرتے ہیں. قرآن پاک کو اگر اٹھا کر دیکھیں نا تو ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی کہ ان کے گھر پہ قرآن پاک جو رکھا ہوا ہے اس کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گرد ہوگی, مٹی ہوگی, اس کو جھاڑنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر کیسے خیر و برکت کا نزول ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اذہان بھائی گھڑی کا وقت ہمیں جو ہے بتا رہا ہے کہ اب اینڈ کرنے کا وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. Life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hamare pyare आका की जिंदगी. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया.